بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کے سبق میں آج ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حد کے مجرم کو بد دعا نہ دینا۔ کیوں جی؟ ایک بندہ مجرم ہے، اسے بد دعا کیوں نہ دی جائے؟ اس پر حد نافذ ہوئی ہے تو اسے بد دعا کیوں نہ دی جائے؟ بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے معزز خواتین حضرات، اور وہ یہ کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت اصلاح چاہتی ہے، فساد نہیں چاہتی۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے مزاج بنا رکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو رب کائنات تو شاید اسے معاف کر دے، لیکن ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ میں اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ دوران تعلیم ابتدائی ایام تھے، پہلی کلاسز تھیں، تو بڑا شوق ہوتا تھا نیکی کرنے کا۔ تو ایک طالب علم جو ہمیشہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھتا تھا، بسا اوقات اس کی رکعت بھی رہ جاتی، ہمارا ساتھی تھا اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ زندہ سلامت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو دین والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو وہ ایک دن پہلی صف میں آ گیا۔ اب تمام طلباء اس کی طرف بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک طالب علم نے اسے کہہ بھی دیا کہ آپ اور پہلی صف میں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا پہلی صف میں نماز پڑھنا ہمارے لیے اچنبے کی بات تھی۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس بیچارے کو بہت غصہ آیا کہ اگر میں بھول کر پہلی صف میں آ ہی گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو ایک گالی دے کر کہا کہ آج کے بعد فلاں فلاں ہے جو پہلی صف میں آ کر نماز پڑھے۔ یہ ہمارے رویے ہیں جو ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے، اس کو سزا مل گئی تو ہم اسے معاف کر دیں، لیکن ہم اسے معاف نہیں کرتے، بار بار اسے عار دلاتے ہیں، نتیجتاً وہ پھر عادی مجرم ہو جاتا ہے۔ تو آنے والی احادیث میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھیں گے کہ حد کے مجرم کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔